کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا زوال آنے والا ہے؟ جب یو ایس اے گیا تو میرا آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. میں جس امریکہ کو جانتا ہوں, آئی ہیو آل دا گڈ تھنگز اباؤٹ دیٹ سوسائٹی جو میں نے اس وقت امریکہ میں دیکھی تھی, اسپیشلی جس جگہ پہ میں تھا. ڈوبتی کشتی میں کیوں گھسوں؟ مجھے پتا اس نے ڈوبنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چڑھتی چیز کو اس کی طرح ہم اس کو نا سلوٹ مارتے ہیں. جب آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ میں ایروگنس بھی آ جاتی ہے. آپ نے دنیا کا ویسے چاچا ماما بن جانا ہے. آپ کو ہر چیز کی تکلیف ہے, آپ نے ہر جگہ پہ دخل دینا ہے. اپنے ہی اب یہ نظر آ رہا ہے کرپشن, یہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے معاشرہ, یہ تہذیب, یہ سپر پاور, انہوں نے گرنا ہی گرنا ہے. یہ جیسا بھی ملک ہے, اس ملک نے ہمیں بنایا ہے. کئی لوگ اکثر وہ کمنٹس دیتے ہیں کہ یہ جذباتی بات نہیں, جذباتی باتیں نہیں ہیں. میری عمر میں پہنچ کے آپ خود بھی یہ بات کرنا, شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, یہ بڑا پرائیویٹ سا سوال ہے جو لوگ اکثر اوقات مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, لیکن کافی عرصے سے پوچھتے آ رہے ہیں, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ بہت ہی پرائیویٹ قسم کا شخص ہوں, اور میں دھیمے دھیمے الفاظ میں لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یار نہیں, میرا خیال یہ نہیں ہے, یا میرا نے یہ سوچا. لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے لوگ بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں, پوچھی جاتے ہیں, پروب کیے جاتے ہیں. حدیث میں تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی آپ کو وہ لوگ سورۃ الحجرات میں ہیں کہ اسپیشلی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو نے منع فرمایا کہ آپ اتنی زیادہ پرائیویٹ لائف میں کسی کے انٹرفیئر نہ کیا کریں. لیکن پاکستانیوں کو بہت زیادہ عادت ہے, آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ نے یہ کہاں سے لیا, آپ نے کتنے کا لیا, تو ایسے سوال بہت زیادہ آتا ہے. میں ساری زندگی ایسے سوالوں کو اوائڈ کرتا ہے. اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ ایز اے ٹیچر میں ان میں سے کوئی بات جو ان سی ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ سے. اب مثلا ایک یہ بڑا, میں 1990 میں امریکہ سے واپس آیا تھا. اس کے بعد میں جاتا رہا ہوں, لیکن میں ان کے سیٹل نہیں ہوا ادھر. بس ایز اے وزٹ کے لیے گیا, مہینے 2 مہینے کے لیے واپس آ گیا. کوئی نہ کوئی کام سے گیا, اپنی پروفیشنل لائف میں لیے گیا, یا کسی کورس کے لیے گیا, یا اسٹڈی کے لیے گیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ دیکھیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں واپس کیوں آئے یو ایس اے سے, اور آپ نے وہاں پہ سیٹل کیوں نہیں ہے, آپ نے گرین کارڈ کیوں نہیں اپلائی کیا, آپ یہ کیوں نہیں کرتے. تو میں اس ویڈیو میں آپ سے تھوڑی بہت انسائٹ شیئر کر دیتا ہوں کہ میں کیوں 90 کے اندر بھی میں پاکستان میں واپس کیوں آ گیا. کہ میرا, اور یہ دس از ناٹ کہ میں صرف واپس آ گیا, میرا بھائی بھی میرے سے پہلے 3-4 سال پہلے, میں 86 میں گیا تھا, میرا بھائی بھی میرے سے کئی سال پہلے گیا تھا. وہ بھی پڑھ کے امیجیٹلی پڑھ کے 6 مہینے کے اندر واپس آ گیا تھا. اچھا, اب یہ جو بلیفس ہیں نا, یہ بچپن میں بنتے ہیں کہ جی کیا چیز ٹھیک ہے, کیا غلط ہے, کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ آپ چیزیں نا کئی ایسی ہیں جو اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں, اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بلیف کا بڑے سورسز ہیں. مثلا آپ پیرنٹس سے سیکھتے ہیں, آپ اپنی سوسائٹی سے سیکھتے ہیں, آپ اپنے پیئر سے سیکھتے ہیں, اپنے نیبرہڈ سے بلیفس کو پک کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کا ریلیجس بلیفس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو آپ ڈیوائن گائیڈ لائن سے پک کرتے ہیں. میں جب یو ایس اے گیا تو میرا آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. میں نے بلکہ میری یہ کتاب ہے روڈ ٹو سکسیس 3-4 کی کتاب ہے, 5 کی کتاب ہے, میں نے اس میں اپنی کہانی لکھی ہوئی ہے. میرا الحمدللہ امریکہ میں آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. آئی ہیو آل دا پریز فار دیٹ سوسائٹی. میں جس امریکہ کو جانتا ہوں, آئی ہیو آل دا گڈ تھنگز اباؤٹ دیٹ سوسائٹی جو میں نے اس وقت امریکہ میں دیکھی تھی, اسپیشلی جس جگہ پہ میں تھا. وہ میں نے اپنی کتاب میں اوپنلی لکھا ہوا ہے. میری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں چھپائی ہوئی ہے. میں نے لکھ دیا ہے آئی ہیڈ اے ونڈرفل ایکسپیرینس دیئر, آل دا گڈ تھنگس ہیپن ٹو می الحمدللہ ان امریکہ. میرے پاس بہت سی آپشنس ہیں. مجھے پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ بھی ملے, مجھے گرین کارڈ بھی آفر ملا, میرا بیٹا بھی امریکہ میں پیدا ہوا, اس کے پاس بھی وہاں کا پاسپورٹ تھا, میں وہاں پہ رہ بھی سکتا تھا, مجھے وہاں پہ جابس بھی ملی. لیکن میرے ساتھ جتنے لوگ تھے اسٹوڈنٹ سارے کے سارے وہیں پہ رہ گئے, اور میں پہلا پاکستانی تھا جو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی کہتا رہا کہ میں ادھر پڑھنے کے لیے آیا, واپس چلا جاؤں گا. اور ہر شخص یہ کہتا رہا نہیں تم ادھر ہی رہ جاؤ گے. ہم بھی یہی سوچ کے آئے تھے, ہم بھی یہی کر کے آئے تھے, اور میں الحمدللہ پڑھنے کے فوراً بعد واپس آ گئے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں, میں نے اتنا اچھے ایکسپیرینس کے بعد, اتنی اچھی لائف کے بعد, ان کے مجھے گاڑیوں کا بڑا شوق تھا, میں نے وہاں پہ اپنی مرضی کی گاڑیاں خریدیں اور چلائیں.
اور یعنی کہ جو ٹرک جسے آپ کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ ہائیلکس جیسا وہاں کا تو آپ کو فورڈ کے ٹرک، کرائسلر کے ٹرک، ریم، تو میں نے اپنے سارے شوق وہاں پہ پورے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شوق اتنے بڑے نہیں تھے، یا ان کا نشہ اتنا زیادہ نہیں میں نے اپنے اوپر غالب آنے دیا کہ میں اس ملک کو اپنا ملک بنا لیتا۔ میں نے اپنے نفس کو بہت روکے رکھا۔ اچھا، اور میں اس کی وجہ سے میں نے، ٹھیک ہے وہ میرا تھا، اچھا اب نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ بلیف بچپن کے، بلکہ ہسٹری کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، بہت کچھ پڑھتے تھے جب میں باقی سویلائزیشن کو دیکھتا تھا۔ اب یہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا زوال آنے والا ہے؟ یعنی کہ اب یہ سوال کیوں آیا؟ یہ جنگ کی وجہ سے دوبارہ شاید سوال آ گیا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا دی ہے کہ یہ زوال تو وہ جو آنا ہے وہ نہیں آنا، وہ تو میں آگے آ کے بات کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ یہ میرے بلیفز تھے، یہ زوال کی وجہ سے یا یہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بلیف نہیں، بلیف پکے ہو، یعنی کہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں اسٹڈی کرتا تھا تو مجھے پتا چلتا تھا کہ دیکھیں ساری کی ساری جو گریٹ سویلائزیشنز ہیں نا وہ الٹیمیٹلی کولیپس کی ہیں، مثلا چاہے منگول امپائر ہو، چاہے رومن امپائر ہو، چاہے رشین امپائر ہو، چاہے اوٹومن امپائر ہو، اور لیٹسٹ آپ کو پتا ہے کہ برٹش امپائر ہو، یہ ساری امپائرز جو سی ہیں جو کہ ایک دفعہ سنا تھا کبھی کہ یہ گر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ساری امپائرز الٹیمیٹلی کولیپس کر گئے۔ اچھا، یہ میں نے تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے دین کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، مثلا میں بلیو کرتا ہوں ڈیوائن گائیڈ لائنس کے اوپر۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی اور وہ ریس میں جیت نہ پائی، یعنی کہ کسی کے ساتھ ریس لگی، کسی کوئی بدو تھا، اس کی کوئی 6 سال کی عمر کی اونٹنی تھی، تو وہ ریس ہار گئی۔ تو مسلمان جو تھے صحابہ، ان کو بڑا برا لگا، تو کہ جی یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑی کیوں، یہ اونٹنی کیوں ہار گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کی، واقعہ تو اونٹنی کا ہے لیکن آپ نے ایک ایسی بات کی جو کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میری سارے کے سارے پچھلے جو فیصلے ہیں کہ میں امریکہ میں کیوں نہیں رہا، میں ادھر کیوں آ گیا، میں لوگوں کو کیوں روکتا رہا، میرے امریکہ کے بارے میں اتنے اچھے ایکسپیرینسز کے بارے میں، آل دا پریز فار دا سوسائٹی، آل دا گڈ تھنگس ہیپن ٹو می، اس کے باوجود وائی میں نے آئی چوز ناٹ ٹو لیو دیئر، ناٹ ٹو میک اٹ اے ہوم، کہ میں نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا کہ یہ امریکہ نے ایک دن ڈاؤن فال اس کا آنا ہی آنا ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا اس کی آخری لائن، یہ واقعے کے بعد، یعنی کہ اونٹنی کے واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کیوں ہار گئی، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ہر اس چیز کو نیچے لے آتا ہے جو دنیا میں اونچی ہوتی ہے۔ اب یہ بڑی گہری بات ہے، ہر وہ چیز جو دنیا میں اونچی جاتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ ایک لائن جو ہوتی ہے، میرے دماغ کے لاشعور کے اندر یہ چیز موجود ہے، مطلب مجھے اونچی عمارتیں نہیں پسند، مجھے دبئی کی برج خلیفہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے برج عرب دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے دماغ میں اونچی چیزیں، بڑی چیزیں جو جن سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا، میں نہیں امپریس ہوتا، کیونکہ مجھے الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ تو کوئی چیز بڑی آپ کو لگے نا اگر، تو سمجھ لیں کہ یہ اس کی یا کچھ چیز اوپر جا رہی ہے، بڑی ہے، وہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ ہر اس چیز کو نیچے لے آئے گا جو اس دنیا میں اوپر جاتی۔ اب یہی وجہ میں نے اس دن جس دن میں نے دبئی کی ویڈیو بنائی ہے، میرے دماغ میں تھی بات، میں کہنے لگا، میں نے نہیں کہی۔ اب پھر سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کے زوال کے بارے میں، اس جنگ کے بعد امریکہ کا زوال آ جائے گا؟
تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مجھے اس جنگ کے بعد میں زوال پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے، اور اس پہ سیورل اسکالرز بھی یہی بات کرتے ہیں کہ لائک جیسے بایولوجیکل آرگزمز ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ہر امپائر رائز اینڈ فال کا یہ پیٹرن چلتا آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ لائف سٹائل ہے ہر اس چیز کا جو اوپر گئی ہے. جیسے آپ کے سامنے ایک زمانہ تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، برٹش جو امپائر تھی وہ پوری دنیا کے اوپر، کہتے تھے برٹش امپائر کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک جگہ سے نکلتا تھا دوسری جگہ، اتنی بڑی امپائر تھی، آپ کے سامنے کولیپس کر گئی. اب امریکہ اس کے بعد نئی سپر پاور بن گیا، اس نے کولیپس ہر حالت میں کرنا ہے. میں کوئی بدعا نہیں دے رہا، مجھے میرا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون پہ، اپنی زندگی کے تجربات پہ، اور جو میں نے کتابوں میں اولڈ سویلائزیشنس کے بارے میں پڑھا ہے، میری اس وجہ سے یہ ہمیشہ سے بلیف ہے. اور میں اسی وجہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار کتنے، یعنی کہ میں یہ ورڈ نہیں بولنا چاہتا، معاف کیجئے گا، کہ جاہل ہیں ان کا، جن لوگوں کو یہ امریکہ کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو اچھائی ہے، بہت اچھائی ہے، میں نے بتا دی اچھائی ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن ان کو یہ سمجھ، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آپ ایک ایسی جگہ میں یا ایسے ملک میں گھر کیوں بنانا چاہیں گے. یہ کسی ویڈیو میں میری ابھی یہ ریسنٹلی کمنٹ بھی آیا کہ جی آپ امریکہ میں انویسٹمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے. میں ایک ڈوبتی ہوئی امپائر میں کیوں میں ایک ڈوبتی ہوئی کشتی میں کیوں گھسوں؟ مجھے پتا اس نے ڈوبنا ہے، یعنی کہ مجھے تو یہ 20 سال کی عمر میں پتا تھا اس نے ڈوبنا ہے، تو اب تو میں 60 سال کا ہو گیا ہوں اور مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ اس نے ڈوبنا ہے. اب میری زندگی میں ڈوبتی ہے یا بعد میں ڈوبتی ہے، آپ کی آنکھوں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر دیے، اس نے ڈوبنا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس نے ڈوبنا ہے. تو ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چڑھتی چیز کو، سورج کو کی طرح ہم اس کو نا سلوٹ مارتے ہیں. مجھے اونچی چڑھنے والی چیزوں سے کو پسند نہیں میں کرتا، اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتایا، بڑی پرائیویٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری کی ساری جو امپائرز ہیں، یہ کولیپس، مزے کی بات ہے جب ہسٹری آپ پڑھتے ہیں، یہ جو کولیپس کیے ہیں یہ باہر کی وجہ سے، یہ دشمنوں کی وجہ سے کولیپس نہیں کیے. یہ نمبر ایک، یہ اوور ایکسٹینشن کی وجہ سے کولیپس کیے ہیں. مثلا یہ انہوں نے اپنے ٹانگیں اتنی پھیلا دی تھیں، جیسے کہ انگلینڈ نے ذرا کچھ ٹانگیں اپنی پھیلا دیں، جب انگلینڈ بہت، گریٹ برٹن جسے آپ کہتے ہیں، کہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا، کہ وہ پاسبل نہیں رہتا مینیج کرنا. یہی غلطی آج امریکہ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کر دیا. ہر جگہ پہ اس نے ٹانگ اڑانی ہے، ہر ملک کے ساتھ اس نے پھٹا کرنا ہے. یعنی کہ وہ اپنے، کہتے ہیں نا جب آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ میں ایروگنس بھی آ جاتی ہے، آپ نے دنیا کا ویسے چاچا ماما بن جانا ہے، آپ کو ہر چیز کی تکلیف ہے، آپ نے ہر جگہ پہ دخل دینا ہے. تو یہ جو اوور ایکسٹینڈنگ یور سیلف ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم سنتے تھے بزرگوں سے، ڈو ناٹ اسپریڈ یور سیلف ٹو تھن، اپنے آپ کو بہت تھن طریقے سے اسپریڈ نہ کرو، کنسولیڈیٹ کیا کرو، اپنے آپ کو اکٹھے رہا کرو، بہت چیزوں میں پنگا نہ لو، بہت جگہوں پہ ٹانگیں نہ پھیلاؤ. جب وہ لوگ بہت جگہوں پہ ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اپنی انرجیز کو فوکس کرو. تو یہ جو بڑی امپائرز آتی ہیں، یہ جب بڑھتی جاتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کیے جاتی ہیں، اپنے آپ کو ایسی جگہوں پہ ٹانگیں پھیلائی جاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی وہی ان کے زوال کا باعث بنتا ہے. تو ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اکنامک ڈکلائن آ جاتا ہے. مثلا آپ کے سامنے یہ امریکہ نے اتنے لون لے لیے ہیں، ٹریلینز کے لون ہیں. اب وہ جو لونز ہیں جو وہ پے بیک کر ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اب وہ بدماشی پہ آ گیا ہے. کبھی ادھر سے تیل مار، جیسے کہتے ہیں نا وہ ماڈرن زمانے کے جو ڈاکو ہیں، اب وہ آپ کو ایسے ڈاکو نظر آتے کہ جناب ادھر سے تیل ہاتھ مار لیا، وینزویلا سے تیل لے لیا، ادھر گئے جناب بدماشی کی، سعودی عرب سے پیسے انویسٹمنٹ کے مانگ لیے، دبئی سے جا کے مانگ لیے، بدماشی کرنا پھر رہا ہے. کیونکہ اب اس کے اتنی خرچے اس نے بڑھا دیے، جعلی طریقے سے قرضے لے کے اپنا دنیا کے آگے ٹریلینز کے قرضے وہ واپس نہیں کر سکتا، پوری اکانومی کولیپس، تو اکنامک ڈکلائن آ جاتا ہے. اسی طریقے سے انٹرنل پولیٹیکل کرپشن، جب آپ کے ہیڈ ایسے حرکتیں کر رہے ہوں گے تو پولیٹیکل کرپشن بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے سوشل اور مورل ڈیکے شروع ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں
جس طرح کی زبان آج بڑے بڑے ملکوں کے پریزیڈنٹ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں، جس طرح زبان ہلکی ہو چکی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور شرم بھی کوئی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو بڑے ماڈرن نام دے دیے ہیں یو ٹرن کے. روز رات کو بیٹھے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس پریزیڈنٹ نے کل یہ کہا تھا، آج وہ یہ کہہ رہا ہے، سب ہنس رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچیں ان لوگوں کو ووٹ دینے والوں کا اپنا مورل سٹینڈرڈ اور کمپس کیا ہوگا. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا، یہ بات کہ چوتھی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل اور مورل ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے، معاشرے سوشلی اور مورلی کولیپس کر جاتے ہیں. یہ جو آپ کو پتہ ہے، یہ جو فائلز کا آیا ہوا ہے مسئلہ، جس میں یہ سارے کے سارے بڑے بڑے نام شامل ہیں کہ یہ کیا کچھ حرکتیں کرتے رہے ہیں، کہ ان کے نام آ چکے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہ کس قسم کی غلاظت کی حرکتیں کرتے رہے ہیں بچیوں کے ساتھ. اب یہ آپ کے سامنے، اور پھر ان کو لانے والے تو آپ کے سامنے، اس میں بڑی دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے نام ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ اتنی زیادہ مورل ڈیگریڈیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ برائی نظر نہیں آتی، نہ ووٹر کو اور نہ ہی ان کے ہیڈ کو. تو اب آپ کے سامنے ملٹری ریچ ان کو اوور ایکسٹینڈ کر دیا، ملٹری آؤٹ ریچ کر دیتے ہیں، ہر جگہ پھنے خاں، ہر جگہ بدماشی. اس کے بعد اکنامک ڈکلائن، قرضے لے لے کے جناب ایک امپائر بنا دی، اس کے بعد وہ واپس نہیں کرنے، پھر بدماشی شروع ہو جائے گی، پھر پولیٹیکل کرپشن اندر سے شروع ہو جائے گی، تو سوشل اور مورل ڈیگریڈیشن شروع ہو جائے گی، اندر سے معاشرہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ پھر یہ اسی طریقے سے ایلیٹ جون سی ہے آپ کے سامنے. امریکہ میں ایک عام آدمی بیچارہ مر رہا ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عام آدمی کہ بری حالت ہے. اور جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کہ امریکہ میں کتنے لوگ ملینئرز اور بلینئرز بنے ہیں. تو یہ جو انکویلٹی ہے معاشرے میں، عدم توازن، امیر سے زیادہ امیر ہوتا چلا گیا، غریب کو پیسی گئے، اور ہر بندہ آ کے امیر ووٹ لیتا ہے غریب سے امیدیں دے کے، اور سرو کرتا ہے امیر زادوں کو. اور وہ 5 سال کے بعد وہ بیچارہ غریب دوبارہ کسی نئے کے اوپر امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید وہ ان کی حالت بدلے گا. یہ امیر زادے ایلیٹ کلاس کبھی آپ کی حالت نہیں بدلے گی، نہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا. یہ اپنے ہی ایجنڈا لے کے آتے ہیں. تو یہ جو سوشل اور مورل ڈکے ہوتی ہے، یہ اندر سے معاشرے کو اور ملکوں کو اور امپائرز کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اب یہ سارے سائن ان تمام امپائرز میں موجود تھے جو کہ ختم ہو گئیں، اور یہ تمام کے تمام سائنس اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. میں جس امریکہ کو جانتا ہوں وہ امریکہ ایسا نہیں تھا. 90s والا امریکہ ایسا نہیں تھا، 80s کا امریکہ ایسا نہیں تھا. میں اس معاشرے کو بڑا کلوزلی رہ کے آیا ہوں. لیکن یہ کچھ سالوں کے اندر یہ جو نفسا نفسی کا عالم آیا ہے، اب یہ سائن نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس نے کولیپس کرنا ہے اور اس نے گرنا ہے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو حدیث ہے اس کے مطابق اب یہ اپنے ہی وزن کے تلے یہ خود معاشرہ اندر سے ہی کھوکھلا ہو کے، یہ دیمک کھا گئی ہے اس کو، یہ گرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا جنگ سے ہار جائیں گے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کو اللہ معاف کرے کہ کوئی اٹیک ہو جائے گا، نہیں. یہ اپنے ہی اب یہ نظر آ رہا ہے کرپشن، یہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے معاشرہ. یہ تہذیب، یہ سپر پاور، انہوں نے گرنا ہی کرنا ہے. تو یہ میرا جواب ہے جی. اب پتہ نہیں آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آج کا نہیں، یہ ہمیشہ سے یہی ہے. میں اس لیے آپ کو امریکہ میں، انگلینڈ میں، مڈل ایسٹ کے اندر میں آپ کو انویسٹمنٹ کی بات نہیں بتاتا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قوانین قدرت پہ یقین رکھنے والوں میں سے ہوں. میں یہ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی کی دل آزاری ہو. بڑے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نا، وہ کیا کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، خواب بیچتے رہتے ہیں. یعنی کہ دنیا نے
آپ کو ایک طرف کی پکچر دکھائیں گے، آپ کو مٹیریل لائف کے اندر اتنا انوالو کر دیا ہے، کوئی چمک دمک دکھائیں گے. لوگ پاگل لوگوں کی طرح دبئی جاتے ہیں چمک دمک کے لیے، امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں چمک دمک کے لیے. کیا زندگی میں چمک دمک کے علاوہ کوئی ہائر سٹینڈرڈز ہیں کہ صرف کسی چیز کی سلیکشن کا صرف یہ معیار ہے؟ تو بھائی یہ دنیا تو بڑی چھوٹی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا چھوڑ دیں، دعا تو یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے دنیا ہے، وحسنہ فی الآخرۃ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دیں، صرف آخرت کی فکر کریں. تو دنیا بھی ہے لیکن صرف ہی صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی دیکھنی ہے. تو یہ نہیں ہے آپ کے کہ جی آپ امریکہ میں نہیں جائیں گے، پاکستان میں بھی الحمدللہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا رزق دیا ہوا ہے. تو یہ جو ہمیں ایک ون سائڈ کی سٹوری بتائی جاتی ہے کہ بس آ جاؤ امریکہ آ جاؤ جی، جیسے وہاں پہ درختوں کے ساتھ پھل لٹک رہا ہے اور آپ جا کے توڑ لیں گے، وہ تو لائف ایسی نہیں ہے. اور میں نے زندگی میں وہاں پہ نہ رہ کے یا ان ملکوں میں نہ مائیگریٹ کر کے اور پاکستان کو نے رہ کے کوئی غلطی نہیں کی، الحمدللہ. الحمدللہ یہ جیسا بھی ملک ہے، اس ملک نے ہمیں بنایا ہے. کئی لوگ اکثر وہ کمنٹس دیتے ہیں کہ جی جذباتی بات نہیں، جذباتی باتیں نہیں ہیں. میری عمر میں پہنچ کے آپ خود بھی یہ بات کرنا شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے. ابھی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا آدمی کا تو آدمی کو کچھ اور چیزیں سمجھ آتی ہیں. آپ دیکھیں نا ایک آپ کو پیٹ میں بھوک لگی ہو، آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ کو کھانا جیسا بھی مل جائے گا نا آپ کہیں گے زبردست. جب آپ کا جب تھوڑا سا پیٹ بھرتا ہے نا پھر آپ کہتے ہیں یار اس میں نمک زیادہ ہے، یا اس میں ذرا یہ ہوتا تو تھوڑا سا اور مزے کا ہو جاتا، اچھا ذرا پلیٹ اچھی ہوتی، ذرا اچھا ذرا اے سی لگا ہوتا. اب ایک شخص بیچارہ جو کہ پاکستان میں کچھ نہیں اس نے کیا یا کر پایا، اگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی میں دبئی چلا جاؤں، میں اسے کہتا ہوں ضرور چلے جاؤ، لیکن اسے میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں وہ تمہارا گھر نہیں ہے. ایجنڈا لے کے جاؤ، 3 سال 4 سال کمانا ہے، وہاں کے واپس آ جاؤ. انویسٹ نہ کرو وہاں پہ، ادھر اپنا گھر نہ اس کو بناؤ، گھر تمہارا یہی ہے. کیونکہ وہ بیچارہ بھوکا ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اسی لیے میں فائنینشیل فریڈم کا پروگرام لوگوں کو پڑھاتا ہوں کہ جب آپ پیٹ آپ کا اندر سے بھر جائے گا، آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کم از کم صحیح طریقے سے سوچ پائیں گے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو آپ سوچ بھی نہیں صحیح طریقے، پھر آپ کو سب کچھ وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو میں نے آج آپ کو اتنی بڑی سپر پاور جو کہ دنیا کو سب کو نظر آتا ہے کہ بہت بڑی سپر پاور ہے، میری کیا اوقات ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں اس سپر پاور کے آگے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بلیفس بچپن کے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور دنیا کی تاریخ کو پڑھنا اور پھر اس کے اوپر نہ صرف باتیں کرنا، اس پہ عمل کرنا. میں بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہ دین کو نہیں پڑھا پاتے صحیح طریقے سے کیونکہ ان کے اپنے بچے امریکہ میں یورپ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا خود وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اس کے لیے کم از کم آدمی کو وہ ہونا چاہیے. تو مجھے کوئی پروموشن کی ضرورت نہیں ہے تو میں ٹی وی پہ آگے یہ باتیں نہ بتا دوں. میں تو ایک سوال پوچھا، سنسیریٹی سے پوچھا، اوائڈ کرتا رہا، پھر سوال پوچھا، آج پھر آ گیا کہ آج ویڈیو میں کہ یہ 2 دن پہلے لگی ہے تو اس کے نیچے کمنٹ آ گیا. تو میں نے آپ کو اپنے دل کی بات بتا دی ہے. اب آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، میرا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کنونس کرنا. میں نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے آپ کو جواب دیا. آگے آپ جانیں اور آپ کی زندگی ہے اور آپ کا اللہ جانے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.